أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجیے نزلہ نازل کیا ہے اس کو روح القدس جبرائیل امین نے من رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق کے ٹھیک لیثبتا تاکہ ثابت قدم رکھے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے بہدن اور ہدایت و بشرا اور بشارت للمسلمین مسلمانوں کے لیے. لوگوں نے جو قرآن کے اوپر اعتراضات کیے، باقی لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنے کے لیے، اس میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ انما انت مفتر، کہ تم خود ہی قرآن کو گھڑ لیتے ہو. اے محمد، تم قرآن کو اپنی طرف سے لکھتے ہو اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو. تو ایسے لوگوں کو قرآن کے اندر چیلنج کیا گیا، اور قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. کوئی بڑے سے بڑا عربی دان بھی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا. چیلنج یہ دیا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، انسانی کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا کسی سے سیکھ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو تم بھی عربی دان ہو. اس کی طرح کا ایک قرآن لے آؤ کہ جو اس قرآن کی طرح اصول دینے والا ہو، مضامین دینے والا ہو، اخلاقیات سکھانے والا ہو اور فصاحت اور بلاغت کے اوپر مبنی ہو. نہ کر سکے. پھر چیلنج کو ہلکا کیا گیا، 10 صورتیں لے نہ کر سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پھر چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے تو ایک صورت بنا کر کے دکھا دو. نہ کر سکے. تو ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ یہ نظریہ قائم کر لو کہ یہ قرآن ہے. قل نزلہ، یہ قرآن اس کو نازل کیا روح القدس نے. کہاں سے؟ من رب کا، تیرے رب کی طرف سے. تو لوگوں یہ عقیدہ بناؤ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کو جبرائیل امین لے کر کے اترے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا. پھر دوسری پیاری سی بات یہاں پر یہ بھی بیان کر دی کہ یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو لے کر کے آنے والے جبرائیل امین ہیں. ان کی صفت خاص ذکر کی گئی کہ اس کو لانے والا روح القدس پاک روح، کہ جس سے کوئی شابہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی اس میں سے کوئی آیت اپنی طرف کر لے، امانت میں خیانت کر لے، یا جو آیات اللہ تعالیٰ نے دی ایک آیت اپنی طرف سے بڑھا دے. ایسی بات نہیں. وہ پاک روح ہے. جیسا اللہ تعالیٰ جتنی آیات ان کو دیتے ہیں اتنی آیات آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری امانت و دیانت تک پہنچاتے ہیں. قرآن کے اوپر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، مخالفین نے، عام لوگوں کو قرآن کے قریب آنے سے روکنے کے لیے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض لوگوں کا یہ بھی تھا کہ یہ اگر اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو یکبارگی آ جائے. وہ تو انسان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ایک مضمون، پھر لکھ لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں، پھر کچھ دن بعد اور کوئی بات ذہن میں آتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر کچھ دن بعد اور بات ذہن میں آ جاتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کو سوچ کر 2 3 آیات دینے کی آخر ضرورت ہے کیا ہے؟ اکٹھا یکبارگی کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جبرائیل امین اس کو لے کر کے آئے. نزلہ، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے تنزیل کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، کبھی 3 آیات کبھی 4 آیات، اور اس تدریج کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. بالحق اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے بالحق کی حقیقت کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا. آہستہ آہستہ نازل ہونا کا، تدریج کے ساتھ نازل ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ ثابت قدمی اختیار کرتے رہیں گے. جو ان کے علم کے اندر یہ بات آتی چلی جائے گی کہ ناسخ اور منسوخ کی یہ حکمت ہیں، تو ایمان کے اندر وہ مزید پختہ ہو جائیں گے، ان کے عقیدے کے اندر پختگی آ جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ قرآن لمحہ بلمحہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. آج اس طرح آیات آ جاتی ہیں کہ ان حالات کے اندر تم نے اب کیا قدم اٹھانا ہے. مخالفین یہ کر رہے ہیں اور فلاں لوگ اس طرح مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کی مخالفت کے حوالے سے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ساتھ ساتھ رہنمائی آتی رہی. اور دوسری بات بشرا،
خوشخبری بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، کہ حالات تنگ ہوتے تھے، سخت ہوتے تھے، مشکلات ہوتی تھیں، تو اب پھر ان کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ مشکلات کے باوجود اگر دین کے اوپر ڈٹے رہو گے، ثابت قدمی اختیار کرو گے اور صبر سے کام لو گے، تو تمہارے لیے بہترین زندگی کی خوشخبری ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی۔ تو قرآن کو نازل کیا گیا تدریج کے ساتھ، یک بارگی نہیں، اسی کے اندر فائدے دیتے۔ جیسے غور کیجئے کہ شراب کو ابتدا کے اندر حرام نہیں کیا گیا، لوگ پیتے تھے، قرآن نازل بھی ہو رہا تھا، لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، پیا کرتے تھے، تو اب غور کیجئے تدریج کے ساتھ اس کو جس وقت حرام کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اگر پہلی دفعہ یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ بالکل حرام ہے تو لوگوں کے لیے کسی قدر مشکلات بھی ہو سکتی تھیں، لیکن جس وقت قرآن نے پہلے یہ بتلا دی، جب لوگوں نے پوچھا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو پہلی آیت سے بتلا دی گئی کہ یہ جو جوا ہے اور یہ جو شراب ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ نقصان سے کم ہے، نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو قرآن نے ایک ذہن بنا دیا، ایک تربیت کا ایک آغاز ہو گیا، لوگوں کو بتلا دیا کہ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو اب بہت سارے جو اچھے ذہن تھے، جو سمجھدار تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ جب فائدہ بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، تو پھر جس چیز کا نقصان زیادہ ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی چھوڑ دیا ہوگا، لیکن قطعاً حرام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد دوسری آیات تدریج کے ساتھ نازل، اس طرح قرآن نے آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت کی۔ پھر جس وقت جو حکم آ جاتا تھا تو پھر فوراً اس کے اوپر لوگوں کا ذہن تیار ہو جاتا تھا، ذہنی طور پر تیاری ہو جاتی تھی، تربیت ہو جاتی تھی، تو فوراً لوگ عمل کر لیا کرتے تھے۔ تو دوسری آیت شراب کی حرمت کے حوالے سے پھر یہ نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ہے جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو حالت نشے کے اندر نماز کے قریب نہ ہو، وانتم سکارا، جس وقت نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بہت سارے ذہن اس بات تک پہنچ گئے کہ جو چیز نماز کے وقت اچھی نہیں تو باقی اوقات کے اندر بھی تو وہ اچھی نہیں ہے، تو لہذا اس کو پھر بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد بالکل جب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ یہ واقعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب غور کیجیے، جس وقت حرمت کو حکم آیا پھر ایسی بات نہیں دیکھی گئی کہ کسی نے کہا کہ چلیں آپ تھوڑا سا پی لیتے ہیں، کل سے عمل شروع کر لیں گے، ہفتے سے عمل شروع کر لیں گے، چلیں یہ جو گھر میں پڑی ہے تو استعمال کر لیں تو دوبارہ نہیں خریدیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے کہ عمل کا انداز کیا ہے، یہ باتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس محفل کے اندر یہ بات پہنچتی چلی گئی کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، تو جو ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے پیالے تھے واپس میز کی طرف چلے گئے۔ حتیٰ کہ یہ بات بھی ہے کہ جب ان کو علم ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی، کسی نے پہلے سے پی ہوئی تھی، تو گلوں کے اندر انگلیاں ڈال کر اس کو کیا ہے۔ یہ تربیت، یہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ نازل کرنے کی یہ حکمتیں ہیں۔ اور اس قدر لوگوں نے شراب کو، قیمتی شراب تھی، آخر اس کے بنانے کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے، تو لوگوں نے مٹکے لوگوں کے گھروں کے اندر بھرے ہوئے تھے شراب کے، تو انہوں نے بہا دیے، مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب پینے لگی۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی، مفسرین حضرات نے، کہ آئندہ کئی عرصے تک جب بارش ہوتی تھی تو لوگ شراب کی بو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ تو یہ تنزیل آہستہ آہستہ نازل کرنے کی اس کے اندر حکمت بیان کر دی گئی کہ اس سے اہل ایمان کو ثابت قدمی بھی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات کے مطابق ان کی رہنمائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ قرآن اترتا ہے اور لوگوں کا پر جب مشکلات ہوتی ہیں تو ان کو بتلایا جاتا ہے کہ صبر کر رہے ہو تو بہترین زندگی کی تمہارے لیے خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل کہہ دیجیے نزل و نازل کیا اس کو روح القدس نے، میرے رب تیرے رب کی طرف سے بالحق کے ٹھیک لیثبت، تاکہ ثابت قدم رکھے الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وہدی اور ہدایت، وبشریٰ اور بشارت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک